میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس میں یعنی جو کشیدگی ہے اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی, اور اس وقت جو پاکستان ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ بھی اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بندی کرائی جا سکے, کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت جنگ ہے اس کو روکا جا سکے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیا سمت اختیار کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اوپر مسلسل حملے جاری ہیں. ریاض کے اوپر بھی 6 بلسٹک میزائل ایران کی جانب سے داغے گئے, اور کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن صورتحال بدستور کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور ایران کے اندر بھی جو تباہی کے مناظر ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. تقریباً 1900 شہادتیں اس جنگ کے نتیجے میں ایران کے اندر ہو چکی ہیں, جس میں سے تقریباً 250 کے قریب جو ہیں وہ بچے ہیں, کہ 250 کے قریب خواتین ہیں. تو اس سب صورتحال کے اوپر جو اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو سچویشن ہے کیا ایسکلیٹ ہوگی یا ڈی ایسکلیٹ ہوگی, کیا جنگ بندی ہو پائے گی, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی آج ڈاکٹر مریم فاطمہ کو, جو کہ انٹرنیشنل افیئرس کی ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. تو ڈاکٹر صاحبہ پہلی کوشچن تو میرا آپ سے یہ ہے کہ 10 دن کی مزید جو ہے وہ مہلت دے دی امریکہ کی جانب سے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 7 دن کے لیے ان کو کہا گیا کہ جو ان کے توانائی کی تنصیبات ہے اس کے اوپر حملوں کو مؤخر کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں 10 دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں. یہ سی بی ایم کے طور پر آپ دیکھتی ہیں اس فیصلے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے؟ جی, بہت آپ نے اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی جو ہے 10 دن کی جو ایک ونڈو تھی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ہے ایرانین گورنمنٹ کو, اور اس ونڈو کے اندر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ 10 دن تک جو ہے ان کے پاور پلانٹس پہ حملہ نہیں کریں گے, اور اس 10 دن تک جو ہے وہ بیسیکلی ہی از ٹرائنگ ٹو ایکچولی بائی ٹائم فار نیگوسیشنز. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ان کولیشن اٹیکس کر رہا ہے, اور مسلسل اٹیکس لانچ کر رہا ہے تہران کے اوپر. تہران اکیلا ہے. تہران کی فائٹ کے پہلے ہی دن ریڈ لائنز کراس ہو گئے. ہم جب نیگوسیشنز کے اس پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں جس پہ اس وقت امریکہ, اسرائیل اور ساتھ ہی ساتھ وزوی ہم اس کو ایران دیکھیں گے, تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ نیگوسیشنز اس وقت وہ ڈائریکٹ لیول کے اوپر نہیں کر رہے. اس وقت پاکستان کے تھرو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, اور یہ ملٹی کولیشن فریم ورک ہے نیگوسیشنز کا, جس کے اندر ٹرکی اینڈ ایجپٹ بھی شامل ہے. صحیح. تو یہ لوزلی فریم نیگوسیشنز ہیں, اور یہ ہم پری نیگوسیشن فیز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ڈی اسکیلیشن کے اوپر جو ہے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈی اسکیلیشن کے پروسیس میں دا مین پرپز آف بوتھ دا پارٹیز اس کی وہ جو ہاسٹیلیٹیز ہیں اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پولیٹیکل کوریج کے لیے اپنے پولیٹیکل سٹیٹس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہی دونوں پارٹیز. اور چونکہ وہ پولیٹیکل سٹیٹس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہی تو وہ پاکستان کی گڈ آفیسز جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں. پاکستان کی گڈ آفیسز یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کے اندر دونوں پارٹیز فیس ٹو فیس نہیں بیٹھتی, بلکہ اس وقت ٹریک 1 ڈپلومیسی ہو رہی ہے جس کے اندر ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں دونوں سائڈ سے, اور ان اسٹیٹمنٹس میں ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے جس کو ہم کوئٹ پرو کیو کہیں گے تاکہ نیگوسیشنز جو ہیں ایک سکسیزفل ڈائریکشن میں چلی جائیں, جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے جب یہ اعادہ کیا کہ وہ 10 دن تک پاور پلانٹس پہ حملہ نہیں کریں گے, تو بیسیکلی ہی از شوئنگ دا انٹینشن, ہی از گیونگ دی اپرچونٹی فار دا نیگوسیشنز ٹو گو اہیڈ. تو یہ پری نیگوسیشن فیز میں ایک کنسیشن ہے جو کہ بظاہر امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے استعمال کی ہے, تاکہ وہ کسی بھی صورت میں اس نیگوسیشن پروسیس کو ایک آؤٹ کم ڈیسائسو آؤٹ کم کی طرف لے کے جانے میں کامیاب ہو سکیں. لیکن اس سے پہلے دیکھیں جو کیبنٹ میٹنگ تھی, کیبنٹ میٹنگ میں جس طریقے کی ٹون تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور جس انداز میں انہوں نے کہا کہ ان کیس اگر یہ نیگوسیشنز نہیں ہوتی یا جو ایک پیس ایگریمنٹ کے اوپر دونوں کا کنسنسس نہیں ہوتا, تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے حملے ہوں گے, اتنے سخت حملے ہوں گے کہ جس کے بعد ایران میں مزید تباہی جو ہے وہ صاف وہ کہتے ہیں کہ دکھائی دے گی.
جی آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہمیں ایران کی پوزیشن کو بھی سمجھنا پڑے گا اور ہمیں یو ایس اور اسرائیل کی پوزیشن کو بھی سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایران نے کانفلکٹ کو ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کر دیا ہے. اب کانفلکٹ کے دائرہ کار میں صرف یو ایس اور اسرائیل نہیں ہے. کانفلکٹ کے دائرہ کار میں وہ تمام کنٹریز ہیں جہاں پر یو ایس بیسز تھے. کسی بھی فارم میں یو ایس کا کوئی بھی انٹرسٹ موجود تھا وہ سب کے سب جو ہے اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہیں. آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ کیسے ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائلز داغے جا رہے ہیں آن سعودی عربیہ ایز ویل. جی. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ایران جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ہے سروائیول. اس کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ کی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرے اور اپنی اسٹیٹ انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی ریجیم جو ہے وہ اسٹے کرے. اور اگر ان کی ریجیم اسٹے نہیں کرتی تو آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی ریجیم جو یو ایس کی مرضی سے یا پرو اسرائیل ریجیم ہوگی وہ بیلسٹک میزائلز کو بھی رول بیک کرے گی, ان کے پروگرام کو, ان کے نیوکلیر پروگرام کو بھی رول بیک کرے گی. اور یو ایس کو اور جو تمام ممالک ایرانین آئل ریسورسز میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو فل ایکسیس دے دے گی کہ وہ ان ریسورسز کو جو ہے انگیج کریں, ایکسپلائٹ کریں, یوٹیلائز کریں. اور ایرانین عوام کا جو ایک سوورن رائٹ ہے اپنے ہی ریسورسز پہ وہ انڈرمائن ہو جائے گا. تو سمجھ لیجئے کہ ایرانین عوام اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کی ریجیم سروائیو کر گئی ہے اور یو ایس کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ اپنے انیشیل آبجیکٹیوز جن کے تحت انہوں نے اٹیکس لانچ کیے ایران کے اوپر ان کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اب وہ وار اینٹی اور وار ہائپ کو ریز کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اندرونی طور پر اس وقت ریزسٹنس کا سامنا ہے, کیونکہ سی آئی اے کے جو ہمیں جس طرح انٹیلز ہیں, ہم سب اسکالرز ہیں, ہم نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. سی آئی اے کی جو انٹیل ہے اس کے اوپر یہ اٹیک نہیں لانچ کیا گیا تھا, بلکہ موساد نے ایمپلیفائی کیا, رجیم کی کمزوری کو بتایا اور جو کہ فالس انہوں نے اسپائکس دیے اپنے انٹیلیجنس کو, جس کی بیسس پہ یو ایس جو ہے ایک ایسی جنگ کے اندر آ گیا اور شامل ہو گیا جس کے اندر امریکن عوام کو لگتا ہے کہ دس واز ناٹ دیئر وار اینڈ اٹ واز ڈن فار سیونگ اسرائیلی انٹرسٹس. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یو ایس جو ہے وہ وار اینٹی اور وار ہائپ اس لیے ریز کر رہا ہے کہ نہ صرف اس میں یو ایس کو ایک خفت اٹھانی پڑی ہے ایز اے سپر پاور, ان کی جو نیگوسیشنز کے اندر جو اس وقت ان کا سٹیٹس ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. ایران از اویئر آف دیٹ. ایران نے اس کو صرف ایک ملٹری جنگ سے ہٹا کر اس کو ایک کلیئر کٹ اکنامک جنگ کے طور پر بھی جو ہے نا مسلط کر دیا ہے اپنے اپنے آس پاس کے ریجنل کنٹریز کے اوپر. اور ریجنل کنٹریز اس وقت شدید مشکل کا شکار ہیں کیونکہ ان کی اکانومیز کرپل کر گئی ہیں اور وہ سب کی سب جو ہے ریلائی کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز پہ کہ ان کا جو تیل ہے وہ اس وقت یورپ, جاپان, ساؤتھ کوریا, پاکستان, انڈیا, یہ سب کے سب allied countries ہیں to یو ایس. اور ساتھ ہی ساتھ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں they are also allied with یو ایس. تو ان کا بیچنے کا سسٹم متاثر ہو گیا ہے اور باقی جو ان کے allies ہیں ان کے خریدنے کا جو سسٹم ہے وہ متاثر ہو گیا ہے. جی بالکل. اس ساری وجوہات کے بنا پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایران اس وقت جو ہے ڈو اینڈ ڈائی, ایران نے ڈومز ڈے اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے نیگوسیشنز کرنی ہے. ایران وانٹس شیورٹیز, ایران وانٹس ایشورنسز اینڈ گارنٹیز کہ چونکہ بار بار ایران کو نیگوسیشنز کے پروسیس کے تحت ہی ان کی سوورنٹی کو جو ہے بار بار انڈرمائن کیا گیا, ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور نیگوسیشنز ہمیشہ سکسیسفل ڈائریکشن میں جاری ہوتی تھی. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایران کے جو آیت اللہ خامنہ صاحب تھے انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا اگینسٹ دی ایکوزیشن آف نیوکلیئر ویپنز. تو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایران آئیڈیولوجیکلی نیوکلیئر ویپنز کی ایکوزیشن کے حق میں نہیں ہے, لیکن نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو رکھنا ایران کو اپنے لیے اس لیے اہم نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے ریجنل لیول پر لیبیا کی مثال سامنے ہے, عراق کی سامنے ہے. یہ کنٹریز اپنے نیوکلیئر ویپنز اپنی ان کی جو پرولیفریشن تھی وہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں ناکام رہے یا انہوں نے خود ولنگلی گیو اپ کر دیا اور اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا. اور ایران کی عوام کو بھی فلی ادراک ہے. تو ایران اس وقت جو ہے نیگوسیشنز جو ہے کہیں بھی جو 15 پوائنٹس جو یو ایس کی طرف سے آ رہے ہیں اسلام آباد میں آئے ہیں اس وقت, چونکہ اسلام آباد ایک رول پلے کر رہا ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران, جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کنٹریز اس کے اوپر فلی ریلائی کر رہے ہیں. دے ہیو ٹرسٹ ان دس کنٹری. ٹھیک ہے. دیکھیے واشنگٹن اور تہران کے درمیان پاکستان ایک برج ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ برج کتنا اسٹرانگ ہے, کیا یہ صرف فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا کچھ ان کو اپنی تجاویز بھی دے سکتا ہے ان دونوں کو, یعنی
اکٹھا قریب لا سکتا ہے جو کہ 15 تجاویز دی ہیں امریکہ کی جانب سے آئی ہیں، اس کو تو ایران کی جانب سے انہوں نے کہا کہ غیر منصفانہ یہ جو ہے ساری تجاویز ہیں اور یہ یک طرفہ ہے، اور یہ جو پلان ہے یہ کوئی پلان ہمیں سوٹ نہیں کرتا. جی آپ نے یہ بہت ایک اہم جانب اشارہ کیا. پاکستان جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک پول کی حیثیت رکھتا ہے. جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتے ہیں تو ہم سپر پاور کی بات کرتے ہیں، ہم یونیپولر ورلڈ کی بات کرتے ہیں. پاکستان از دا پول فار دا مسلم ورلڈ، مڈل ایسٹ اینڈ ایران. پاکستان از اے کانڈوئٹ، اٹس اے برج جو شٹل ڈپلومیسی پاکستان کر رہا ہے، اور اس وقت ٹریک 1 ڈپلومیسی جو سکسیزفل ہو رہی ہے، اور اس کو ہم بیک ڈور میتھڈز اور اس کو ہم کوئرسو ڈپلومیسی کے ساتھ لنکڈ سمجھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان جو ہے ایک ٹریک 1 ڈپلومیسی کے ساتھ شٹل ڈپلومیسی کر رہا ہے، جس میں ایران کو بھی پولیٹیکل اپنا لیوریج جو ہے وہ سیو کرنا ہے اور یو ایس کو بھی پولیٹیکل لیوریج سیو کرنا ہے، اور وہ دونوں کا اس وقت 100% ریلائنس ہے، جس میں وہ میسیجز جو ہے پاکستان کے تھرو جو ہے ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، اور پری نیگوسیشن فیز کے اندر وہ نیگوسیشن کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جو ہے وہ اپنے میسیجنگ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نیگوسیشنز ہوں گی؟ پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے in the whole negotiation process. اس کو ہم کہتے ہیں comprehensive negotiation framework کی طرف موومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے، جس کے اندر سبسٹینٹیو پوائنٹس کے اوپر بھی نیگوسیشنز ہوں گی. جو 15 پوائنٹ کا پلان ہے اس کے اوپر میں آپ کو اپنے یہ خیالات دے سکتی ہوں. اس میں میجورٹی وہی والے کلازز ہیں جس کے اوپر آلریڈی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں فروری میں، جب یو ایس نے نیگوسیشن کے پروسیس کو سبوٹیج کیا اور ایران کے اوپر حملہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ ایران کبھی بھی کسی پوائنٹ پہ بھی بیلسٹک میزائل پروگرام گیو اپ نہیں کرے گا، کسی بھی پوائنٹ پہ وہ اپنا نیوکلیئر پرولیفریشن والا پروگرام گیو اپ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ ایران نے انشور کرنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز، جو کہ ابھی تک تمام ممالک جو ہے وہ وداؤٹ پیئنگ اینی ٹیرفس کسٹمز وہ استعمال کر رہے تھے، ایران کی سوورنٹی جو ہے اس کے اوپر ایکسیپٹ کی جائے اور تمام کسٹمز اور ٹیرفس جو ہے ایرانین گورنمنٹ ایکوائر کرے گی. اور بیسیکلی اس وقت ایران جو ہے وہ ایک اور ایجنڈا کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ وہ جو سینکشنز تھے جس کی وجہ سے ایرانین اکانومی کرپل ہو گئی تھی فار دا لاسٹ 3 and 4 decades، ایران اس کو بھی ریوائول کی طرف لے کے آئے گا. ایران نے بہت ساری قربانی دے دی، آپ سمجھیے. ان کے سائنٹسٹ گئے، ان کی پولیٹیکل ایلیٹس گئیں، ان کی ریلیجس ایلیٹس گئیں، انہوں نے امام خامنہ صاحب جیسے ان کی جو ریڈ لائن تھی وہ کراس ہو چکی ہے. اب ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر وہ اسٹیپ لے گی جس سے ایران کی سوورینٹی، انٹیگریٹی، ان کے لوگوں کا سروائیول انشورڈ ہو. تو ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ بھی ہے نا کہ سم ٹائم اگر آپ فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے اور زیادہ ریجڈنس شو کرتے ہیں، آپ زیادہ ٹف ہوتے ہیں یا بالکل فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے، تو پھر اس کے کانسیکوینس سم ٹائم بڑے بھیانک ہو جاتے ہیں. ماضی کی مثالیں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سے موقعوں کے اوپر ایسا ہوا کہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کی، پھر وہ کانسیکوینس آیا اور پھر اس ملک کی تباہی ہوئی ہے. تو لگتا ہے کہ اس حد تک نہیں جائے گا، ایران سختی نہیں کرے گا، بلکہ کسی موقع کے اوپر آ کر فلیکسیبل ہو جائے گا اور مذاکرات کی میز کے اوپر فیس ٹو فیس ایک دفعہ پھر بیٹھ جائے گا امریکہ کے ساتھ. جی یہ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا اور اہم بات کی ہے حسن. میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا دوبارہ ایک پوائنٹ آف ٹائم میں لے کے جاؤں تو ایران آلریڈی بہت فلیکسیبلٹی شو کر رہا تھا پچھلے جو ڈائلاگس تھے اور نیگوسیشن کے پروسیسز تھے. اور ایران کی گورنمنٹ ظاہر ہے ہر گورنمنٹ چاہتی ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا. اور ظاہر ہے امریکہ جو تھا ایک بہت بڑا ملٹری پاور تھا. میں بہت زیادہ کینڈیڈ ہوں اس معاملے میں کہ میں امریکہ کو سپر پاور کہہ رہی تھی، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف چلی گئی ہے، اینڈ امریکہ از ناٹ دی سول سپر پاور ان دی ورلڈ اینی لانگر. اور ایران نے وہ جو ایک انوینسیبلٹی کا جو ایک نوشن اٹیچ کیا تھا، ایک کانسٹرکٹ تھا ہم سب کے دماغوں میں، اس کو بریچ کر دیا. لیکن ایران نے پہلے بھی مسلسل ان دی انٹرسٹ آف دی پیپل آف ایران نیگوسیشن کے پروسیس میں لیوریج دیا ہے. انہوں نے مسلسل جو ہے ایک لینینسی شو کی ہے، فلیکسیبلٹی شو کی ہے، اینڈ دے وانٹڈ. اٹیک سے پہلے کی بات ہے، اب ان کے تو بہت نقصان ہو چکا ہے. اب انفراسٹرکچر اتنا تباہ ہو چکا ہے، اتنے قیمتی لوگ جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اس ٹائم تو وہ جنگ کے اندر ہیں، اور جنگ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب ہوتے ہیں تو پھر غصہ یا ٹیمپریچر بھی کافی بڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پھر بھی فلیکسیبلٹی شو کر کے مذاکرات کی میز پر آ جائے گا ایران، یا اس کو کال آف کر دے گا؟
اور میرا خیال ہے کہ ایران کی جو ان کی ریلیجس ایلیٹ ہے، ان کے جو ابھی سپریم لیڈر بنے ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹس میں مجتبیٰ، بہت زیادہ کلوزلی فالو اپ کر رہی تھی. میں ان کے فورن منسٹر کو فالو اپ کر رہی ہوں، میں IRGC کی کمانڈرز کی اور ان کے سیکورٹی کاؤنسل کے جو ہیڈز ہیں ان کو فالو کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایران مسلسل اپنے عوام کے انٹرسٹ میں جو ہے ایک ایسی پالیسی اپنائے ہوئے ہے جس میں وہ بار بار کہیں نہ کہیں لینینسی شو کر رہے ہیں. اچھا جی، لیکن آپ سمجھیے اس بات کو کہ ایران نے بہت، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت نقصان جو ہے برداشت کر لیا ہے. ان کے جو ہے آئل پلانٹس کے اوپر حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے دے ہیو بین فیسنگ جو ان کا جو ماحولیاتی آلودگی بھی ہے انہوں جو فیس کر رہے ہیں. جی، لوگ بیمار ہو گئے ہیں صورتحال کے پیش نظر. ان کی جو ہے عام عوام کے اوپر حملے ہو گئے، سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی IRGC کے کمانڈرز اور ان کے خامنہ صاحب شہید ہو گئے ہیں، سائنٹسٹ شہید ہیں. لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ ایران کے حق میں ایک ہی پوائنٹ ہے کہ وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کی طرف موو کرے، اور جس میں وہ ان کو ڈائریکٹلی آ کے دوبارہ بیٹھنا پڑے گا. اور آئی تھنک کہ جو ایران کی جو ایک ریلیجس لیڈرشپ ہے، اگر آپ ان کا سٹینس دیکھیں تو ہمیشہ بہت پریگمیٹک رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایران دوبارہ پریگمیٹزم کی طرف جائے گا اور دوبارہ جو ہے وہ جتنا نقصان انہوں نے برداشت کر لیا ہے وہ تو انہوں نے کر لیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ کنکلوسیو آؤٹ کمز چاہتے ہیں نیگوسیشن کے فیز سے. اور وہ کنکلوسیو آؤٹ کمز ان کو جو اس وقت پاکستان اگر ڈپلومیسی شٹل ڈپلومیسی کر رہے تو پاکستان از فلی اویئر آف دا کنسٹرینٹس آف دا ایرانین گورنمنٹ. اینڈ رائٹ لائک وائز جو ہے پوری دنیا کو ابھی US گورنمنٹ کی کنسٹرینٹس بھی سمجھ میں آ گئے ہیں، ساتھ ہی اسرائیلی کنسٹرینٹس بھی سمجھ میں آ گئے ہیں. تو ان دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو کوئٹ پرو کیو کنسیشنز دینے پڑیں گے تاکہ وہ کچھ ایسے پوائنٹس پہ آ کے جو ہے وہ اگری کر لیں جس کی وجہ سے جو ریجنل کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ان کے لیے بھی کچھ جو ہے ان کی جو اکنامک ووز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور ساتھ ہی ایران جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ جو ہے اس کی اور انٹیگریٹی اور اس کی سوورینٹی کو اور کریڈیبل چیلنج نہ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک کہ ناؤ ایران از لوکنگ فار اے وے آؤٹ اینڈ آلسو US از لوکنگ فار اے وے آؤٹ. ہمارے کچھ پروفیسرز ہیں جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے نیگوسیشنز، اور وہ بتاتے تھے کہ جب اسٹیل میٹ کا پوائنٹ آ جاتا ہے جس میں دونوں کنٹری اسٹیٹس کو جو ہے وہ اور برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ کاسٹ آف وار بہت بڑھ جاتے ہیں، تو پھر دے آر لوکنگ فار اے وے آؤٹ اینڈ دیٹ از دا ونڈو آف اپرچونٹی. اور میرے خیال ونڈو آف اپرچونٹی دونوں سائڈز اس وقت تلاش کر رہی ہیں، ناٹ جسٹ ایران. US is also looking for a window of opportunity to come out of this. جرمن فارن منسٹر کے مطابق انہوں نے تو یہ کلیم کر دیا ہے کہ بہت جلد اسلام آباد کے اندر ملاقات ہونے جا رہی ہے ایرینینس کی اور امریکنس کی. خیر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مے بی انفارمیشن بیسڈ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہوگا، کیونکہ جرمن جو وزیر خارجہ ہیں وہ ایک عہدہ بڑا اہم ہے. لیکن ابھی اگر بات کریں اسپوائلر کی، ہم نے امریکہ کی بات کر لی، ہم نے ایران کی بات کر لی، اب ہم نے بات کرنی ہے اسپوائلر کی یعنی اسرائیل کی، اور پھر ہم نے بات کرنی ہے ان بیچارے ممالک کی جن کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور وہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے. اب ان کی بیسز جو ہیں وہ امریکہ کی تو وہاں پر موجود ہیں، اب وہ آج تو نہیں آئیں، وہ تو مطلب دہائیاں گزر چکی ہیں اور وہاں پر بیسز موجود ہیں. اور میرے خیال کے مطابق سعودی عرب اور کویت دو ایسے ممالک ہیں جہاں سے جن کی بیسز ایران کے اوپر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، پھر بھی ایران نے ان کو اٹیک کیا کیونکہ وہاں پر US بیسز موجود ہیں. پہلے بات کرتے ہیں جی اسرائیل کی کہ وہ دوبارہ اسپوائلر کا جو رول اس کا ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا رہے گا یا اس مرتبہ کو اچھا بچہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے ایران کو اگر ہم دیکھیں، جو ایران کا میں بار بار میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں ہسٹری کی بات کہ ایران اور US and were going in a good and constructive direction with respect to the negotiation process in February. جی. لیکن اچانک سے اس سارے پروسیس کو اسرائیل نے سیبوٹیج کیا. جی. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایران نے صرف US بیسس اور US اہداف کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کا اندیا دیا تھا IRGC کے کمانڈرز نے، لیکن انٹیلیجنس آپریشنز جو ہوئے جو کہ سعودی عربیہ کے اندر انٹیلیجنس آپریشنز ان کی انٹیلیجنس نے کی ہیں، تو دے ور اویئر کہ موساد آپریٹیو جو ہیں وہ ود ان دیز کنٹریز کام کر رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے ولنریبل ٹارگٹس کے اوپر جو ہے حملے کرنے کا کوشش اور پلان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان ساری کنٹریز جو مسلم ممالک ہیں ان کے آپس کے معاملات بہت جنگ ہو جائے، سٹارٹ ہو جائے، پراپر وار سٹارٹ ہو جائے ان کے آپس میں، وار سٹارٹ ہو جائے. اور آپ نے بہت ایک اہم پوائنٹ کیا کہ سعودی عربیہ کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں. میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اس وقت سعودی عربین گورنمنٹ، میں ان کو تہہ دل سے
سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا ہوا ہے. انہوں نے مسلم امہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو فلی انڈورس کرتے ہوئے انہوں نے جو ایرانین جو اٹیکس ہیں ان کو اس وقت ابھی تک میں سمجھتی ہوں اس میں پاکستان کا یہ بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. پاکستان از ٹرائنگ ٹو برج the tensions between the two countries. اور میں سعودی گورنمنٹ کو سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت حوصلہ اور تحمل مزاجی کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ایرانین جو اس وقت اگریشن ہے اور اٹیکس ہیں ان کا وہ جواب نہیں دے رہے. نہیں جواب تو نہیں دے رہے, لیکن مریم بات یہ ہے کہ کچھ مطلب پیشنس وہ ابھی شو کر رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر بھی تو انٹرنل پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے نا. جیسے امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر ان کی عوام کا پریشر ہے, سعودی عوام کا بھی تو پریشر ہوگا نا محمد بن سلمان صاحب کے اوپر کہ یہ کیا حملے ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ کچھ جواب نہیں دے رہے. اور ایک ہسٹری بھی ہے, اگر دیکھیں نا یہ ایران کی اور سعودیہ کی ایک ہسٹری بھی ہے. جو ایرینینز ہیں وہ خود کو سپیریئر تصور کرتے ہیں اور وہ عربی کہتے ہیں ہم عربی ہیں, یہ اجمی ہیں, ہم ان سے سپیریئر ہیں. جی آپ نے بہت شکریہ, آپ نے یہ ڈسکشن کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران کی ان حملوں کی وجہ سے سعودی عربیہ کے اندر ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اور بلکہ میں ایک اور اس کو پرسپیکٹو میں دیکھتی ہوں پاکستان کے اندر بہت ٹینشن ہے اس بات کو لے کے, کیونکہ پاکستان کا ایک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہے جو کہ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اس کو SMDA کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں, جس کے تحت پاکستان جو ہے حرمین شریفین کے حفاظت کے لیے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی اس وقت جو مسلسل کوشش ہے وہ ایران کو جو ہے ریسٹرین کرنے کی ہے, تاکہ سعودی گورنمنٹ اور ایران کے تعلقات اس حد تک نہ سٹریس میں چلے جائیں کہ پاکستان کو بھی بیچ میں جو ہے اس معاہدے کے تحت جو ہے آنا پڑے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران کی گورنمنٹ کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے, اپنے میوچولی جن کنٹریز کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ان کو بھی اپنے خلاف نہیں اکسانا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پریگمیٹزم کا یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایران جو ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ سعودی عربیہ کے اندر حملے جو ہے وہ ان کو اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ایک ہسٹورک بات کا ذکر کیا کہ سعودی عربیہ اور کے اندر جو ہے عرب وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ایران جو ہے وہ اجمی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب تک شاہ آف ایران کا زمانہ تھا تب تک سعودی عربیہ ایز اے کنگڈم اور ساتھ ہی ایران بھی, ان دونوں کے بہت ہی اچھے جو ہے تعلقات تھے. لیکن ظاہر ہے ود دی پریزنس آف دی کرنٹ رجیم ان ایران, سعودی عربیہ اور ایران کی کچھ تعلقات میں جو ہے ٹینشنز بھی آئیں, کچھ ریجنل لیول کے اوپر ایک ریجنل آپس میں ان کا ایک رائیولری بھی رہی کچھ زمانے کے لیے, جو کہ MBS کے زمانے میں آ کے انہوں نے بہت ہی پریگمیٹکلی جو ہے اس کو ریزالو کیا اور دونوں نے آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے. اور اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ از ویری کلوزلی الائڈ ود US, جس کی وجہ سے ایران جو ہے ابھی تک وہ ٹرسٹ ریلیشن شپ دونوں کا آپس میں نہیں ڈیولپ ہو سکا, کیونکہ سعودی گورنمنٹ کی ایک تو الائنمنٹ ہے, نیکسٹ ان کی ارامکو کمپنی اور بہت زیادہ آئل کے اوپر بھی ان کے اکنامکلی بھی آپس میں ان کے ٹائز ہیں, اور پھر دین امریکن ملٹری بیسز آر آلسو دیئر ان سعودی عربیہ. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایران اور سعودی عربیہ کا وہ کہیں تھوڑا جو ایک پوائنٹ آف ایک سٹریس ہے وہ اس الائنمنٹ کو لے کر ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹل آئی وڈ سے کہ ایران کے ایشو کو لے کر سعودی گورنمنٹ اس وقت 100% ریسٹرین شو کر رہی ہے. میرا خیال ہے ایران کو ایز اے بردرلی مسلم کنٹریز اس کو جو ہے اب لائٹ نہیں لینا چاہیے, اور اس کو جو ہے اپنے ان حملوں کو دیکھیں یہ تو خواہش کی حد تک بات ہے نا, لیکن وہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور وہ رک نہیں رہے. یعنی متعدد بار انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہوں گے لیکن ہو گئے. اور کوشچن یہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی سینٹرل کمانڈ کی ایبسنس تو نہیں ہے ایران کے اندر, کہ پریزیڈنٹ ان کے ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, بلکہ اس کے برعکس کام ہو جاتا ہے. So you see, جب ہم ایز اے پروفیسر ہم ایران کو پڑھتے تھے تو ہم مائنڈ باگلڈ ہوتے تھے, کیونکہ ایران کے اندر اتنی ڈیولوشن آف پاورز ہے, ایران اتنا ملٹی لیئرڈ ہے اسٹریٹجیکلی, انسٹیٹیوشنلی, پولیٹیکلی, ریلیجسلی, کہ ہمارے لیے ایران کو سمجھنا اور ادھر پاور کی ڈسٹریبیوشن کو سمجھنا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا. تو جو پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان ہے, ہی از saying and he's also apologizing to the Muslim countries around, اور جبکہ IRGC کے کمانڈر
جو ہیں وہ بیک آف نہیں کر رہے اور وہ حملے جو ہے وہ ابھی تک ہوتے آ رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے نظر ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتی کہ شاید ایران کے اندر جو ہے ماڈریٹس بھی ہیں, ایران کے اندر ہارڈ لائنرز بھی ہیں, ایران کے اندر ظاہر ہے کچھ جگہوں پہ پاور زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے, کچھ جگہوں پہ ذرا کم کانسنٹریٹڈ ہے. تو آپ کی پوائنٹ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر بہت کریڈیبل ہے کہ شاید ایران کے اندر کنسنٹریشن آف پاور نہ ہونے کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کے اسٹریٹجک ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں. لیکن میرا یہ سمجھ میں, مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ایک ایسا بھائی ہونا کا جس کا جو کہ غصے میں ہے, وہ 100% ان کو ایران کو انہوں نے اس کا لیوریج دیا ہے, اور اس بھائی کی حیثیت سے میرا خیال ہے ایران کو اس لیوریج کو, اور جو کہ اس کو ہاسپٹیلٹی اور اس کو ایک کرٹسی اور ایک فلیکسیبلٹی شو کی ہے باقی بھائیوں کی طرف سے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا نہیں چاہیے اور اس کو اوور اسٹریچ نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران کو پاکستان کے پرابلمس کو بھی سمجھنا ہمارا پرابلم تو ہے ہی ہے نا جی, وہ تو بڑا کلیئر ہے, وہ تو ظاہری بات ہے. ہم تو بڑے سخت پریشان ہیں. ایک طرف بھی جو ہے ہمارا پڑوسی ہے, یعنی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, اور سعودی عرب تو ہماری ایک قسم سے ریڈ لائن ہے. بہرحال جی, کوشچن میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان سکسیسفلی دونوں ممالک کو ہوسٹ کر کے جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا کو اس کرائسس سے باہر نکال لیتا ہے, تو پھر ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی انٹرنیشنلی, اسٹیچر کتنا بڑھے گا, اور اس کا امپیکٹ انڈیا کے اوپر کیا آئے گا؟ دیکھیے, یہ آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. میرا خیال ہے اسٹریچر بڑھ چکا ہے, پاکستان آئسولیشن سے باہر آ چکا ہے الحمدللہ. میں بہت ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں, میں ایروگینٹ نہیں ہوں, اور میں انڈیا کے اوپر بلو دا بیلٹ وار نہیں کر رہی. لیکن جو ان کے جو فارن منسٹر ہیں, دا کائنڈ آف لینگویج دیٹ مسلسل اسٹریٹجک اٹانومی کا اصل انڈیا جو ہے اپنا اپرچونسٹکلی اپنے لیے جو ہے ہمیشہ اپنے ریلیشن شپ سے فائدہ نکال رہا ہے, اور اس کے بعد جب اسی ریلیشن شپ کے اندر اس دوسرے پارٹنر کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو انڈیا جو ہے اسٹریٹجک اٹانومی کا جو ہے اپنا ایک پرنسپل یوز کر کے جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیتا ہے اس ملک کے انٹرسٹ کو. تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا جو ہے اس وقت فارن پالیسیز کے اندر بھی ٹرانزیکشنل بیہیویئرز رکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی ہمیشہ سے ایک, میں سمجھتی ہوں, بہت ڈائنامک روبسٹ فارن پالیسی رہی ہے, اور الحمدللہ اس وقت بھی پاکستان بہت بہادری کے ساتھ, بہت عقل مندی اور پریگمیٹزم کے ساتھ ہیجنگ کر رہا ہے, بیلنسنگ کر رہا ہے سپر پاورز کے بیچ میں بھی, جس میں چائنا ہے اور یو ایس ہے, اور ساتھ ہی پاکستان مشکل قسم کے ریلیشن شپس کو بھی ڈیل کر رہا ہے, جیسے کہ سعودی عربیہ اور ایران, جس میں ایک پڑوسی ہے, بھائی ہے, دوسرا بھی بھائی ہے, اور اس بھائی نے پاکستان کی مسلسل مدد کی ہے. سعودی عربیہ کی مدد کو بھی ماضی میں ہم کبھی بھی ڈاؤن گریڈ اور انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. آج بھی $1 بلین کا آئل ڈیفر پیمنٹ کی, 1 سال کے ڈیفر پیمنٹس پر دے رہا ہے سعودی عرب پاکستان کو آج کے دن تک. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب پاکستان نے 1998 میں چاغی میں اپنے نیوکلیر بامبس کو ٹیسٹ کیا تھا, اپنی ٹیکنالوجی کو, تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئے تھے. تو جو واحد ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو اس سینکشنز کے زمانے میں اس وقت اس کٹھن حالات میں مدد دی تھی, وہ سعودی عربیہ تھا, اور بار بار سعودی عربیہ نے وہ مدد پاکستان کو دی ہے, اور انکنڈیشنلی دی ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان از دا پول. میں سمجھتی ہوں کہ ایک یونیپولر ورلڈ تھا جس میں امریکہ ایک پول تھا. اب میں سمجھتی ہوں کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے جس میں گلوبل پاورز کے بیچ میں بہت زیادہ پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے مسلمان دنیا کے لیے ایک ہی پول ہے, وہ ہے پاکستان الحمدللہ. تو انڈیا کی تو آپ, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی آئسولیشن جو ہے اس میں وہ خود چلے گئے ہیں. ان کی تمام فارن پالیسی جو ہے وہ اس وقت مسلسل جو ہے ناکامی کا شکار ہے. مڈل ایسٹ میں بھی, امریکہ کے اندر بھی, اور ویسٹ میں جو ان کا ڈائسپورا تھا وہ مسلسل اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں اور فریم ورکس میں, نیٹ ورکس میں انوالوڈ ہے, جس کی وجہ سے ان کے جو ڈائسپورا کی کنسٹرکٹیو پریزنس وہ شو کرتے تھے وہ اب نہیں رہی. ساتھ ہی وہ لابنگ جو وہ یو ایس کے اندر کرتے تھے وہ بھی ناکامی سے دو چار ہے. ساتھ ہی جو مسٹر مودی صاحب جو اپنے ذاتی قسم کے جو تعلقات کو بریک کرتے تھے وہ بھی ناکامی سے دو چار ہیں. اس وقت انڈیا ایک کمپلیٹ آئسولیشن کا شکار ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اپنی ہی, وہ میں آپ کو اکثر جب میری ڈسکشن ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں انڈیا ہیز شاٹ اٹ سیلف ان اٹس فیٹ.
انہوں نے اپنی فورن پالیسی کے تحت جو اسٹریٹجک اٹانومی بار بار کرتے ہیں اور اپرچونسٹکلی دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ان کے ساتھ دینے کا وقت آتا ہے تو انڈیا جو ہے اٹانومی جو ہے وہ اس کی پلیٹ کرتا ہے، بہانہ بنا کے سائڈ پر ہو جاتا ہے. بالکل ان کنٹریز کو. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحب میں آخری کوشچن آپ سے پوچھوں گا کہ اگر میں پوچھوں کہ یہاں پر جہاں پر آج جو حالات موجود ہیں، آپ کو کتنے دنوں میں یہ کانفلکٹ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بات چیت کی میز کے اوپر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ٹریک 1 ہے. ٹریک 1 ڈپلومیسی میں صرف سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے نہیں بیٹھتے، اور وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو جو ہے میڈیشنز کر رہے ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹی میسیجنگ کر رہی ہوتی ہے. اس میں اسٹیٹس فیس سیونگ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پولیٹیکل کلاؤٹ اور لیوریج کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو اس وقت آپ سمجھیے کہ ایران بھی اسی پوائنٹ پہ ہے اور یو ایس بھی اسی پوائنٹ پہ ہے. لیکن اگر اس فیز سے سکسیسفلی جو ہے بات آگے بڑھ جاتی ہے تو ٹریک 2 کے لیے بھی انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ایز اے برج، ایز اے کانڈویٹ، ایز اے میز، ایز اے ٹیبل آفر کرے گا. اور ٹریک 2 میں جو ہے جب ہیڈز آف اسٹیٹ، ان کے منسٹرز اور ان کے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپس میں ملتے ہیں. تو پاکستان نے گڈ آفیسز پرووائڈ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ اس میں اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، ٹرکی کی بھی اس میں بہت زیادہ ایک اچھی جو ہے وہ پیرالل ڈپلومیسی کے فریم ورک میں کام کر رہے ہیں، ایجپٹ از ویل. تو یہ ملٹی لیٹرل کولیشن ہے ڈپلومیسی کی، اور یہ اس کو ہوپ فلی جو لوزلی انداز میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایک طرف بات چلی جائے. آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ ان نیئر فیوچر دونوں، چونکہ اس وقت نیئر فیوچر تو بڑا ٹیکنیکل ورڈ ہے. میں نے پوچھا تھا کب تک، کتنے دن تک، 8 دن، 10 دن؟ So you see, I do not have the capability to predict, but I think that very soon, hopefully, something very positive is going to come out of it. لیکن میں اس سارے سینیریو میں مجھے ایک ہی اسٹیک ہولڈر جو ہے، جو کہ وہ مجھے اس کے اوپر ریلائنس نہیں ہے اور میں اس کو ٹرسٹ وردی نہیں سمجھ سکتی، وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر انہوں نے سیبوٹیج نہیں کر دیا پروسیس کو تو آئی تھنک سو کہ کسی کنکلوسیو آؤٹ کمس کی طرف چلا جائے گا. انشاءاللہ جی. پوری دنیا اس امید پر بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کرے کہ جلد از جلد جو ہے یہ جنگ بندی ہو اور دنیا دوبارہ معمول کی طرف بڑھ سکے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست قسم کی باتیں کی جو کہ میرے لیے کم از کم سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا اس نشست سے. آپ کو دوبارہ بھی اس پوڈ کاسٹ میں زحمت دیں گے جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.